السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگ ناول کی تعریف کو پڑھے ہیں۔ اب اس لیکچر میں ہم لوگ جو ہے ناول کی اجزائے ترکیبی کو سمجھیں گے۔ ہر صنف ادب کی طرح ناول کے بھی چند اجزاء ہیں جن کی شمولیت سے اس صنف ادب کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ ناول کہانی کو کہتے ہیں۔ کہانی میں واقعہ شامل ہوتا ہے۔ واقعے کو خوبصورت، صحیح اور ڈھنگ سے بیان کرنے کے لیے اس کے اجزاء تعین کی جاتے ہیں اور اسی کے مطابق کہانی کہی جاتی ہے۔ ناول کے بارے میں مختلف نظریے، اس کی تعریفیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ناول میں حقیقی زندگی کی اسی مشابہت کی وجہ سے اس کے اجزائے ترکیبی میں حزب ذیل باتیں ملتی ہیں۔ پہلا جو اس کا جز ہے، ویسے 7 اجزائے ترکیبی ہے، پہلا جو جز ہے وہ کہانی ہے۔ کہانی کے بغیر ناول مکمل نہیں ہوتا۔ دوسرا جو ہے پلاٹ ہے، تیسرا کردار ہے، چوتھا مکالمے ہے، پانچواں پس منظر یا زمان و مکان ہے، چھٹا ہے اسلوب، ساتواں ہے نقطہ نگاہ۔ اب ان 7 اجزائے ترکیبی کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5 تو اجزاء ایسے ہیں جو انسانی زندگی میں لازمی ہیں، لیکن جب ان کو بیان کیا جاتا ہے اسلوب اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر بیان کرنے والے کا نقطہ نظر یا فلسفہ حیات بھی اس کا لازمی جز بن جاتا ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے ناول کے ان اجزائے ترکیبی کے تمام اجزاء کو ایک ایک سے پڑھیں گے۔ پہلا ہے کہانی۔ کہانی کہنا اور کہانی سننا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ کہانی سے انسان کا ازلی اور ابدی واسطہ ہے، شاید اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی ایک کہانی کی طرح ہوتی ہے۔ کہانی اور قصے ہمیں مقدس کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں بیک وقت 2 باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی بات مسرت یا تفریح حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، اچھا سا وقت گزر جاتا ہے کہانی سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد۔ اور دوسرا، کہانی سے ہی ہمیں بصیرت یا درس بھی حاصل ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہم کہانیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شر اور خیر کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے، جس میں فتح خیر کی ہوتی ہے اور شر کو شکست ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں ایک قسم کا درس بھی حاصل ہوتا ہے۔ تمام افسانوں میں یا پورے افسانوی ادب میں کہانی بیان کی جاتی ہے۔ افسانوی ادب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر صنف میں اس کے کہانی، اسی وجہ سے ایم فوسٹن نے کہانی کو ناول کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے۔ یعنی کہانی ناول کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جس طرح انسان چل نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی کام کر سکتا، اسی طرح کہانی کے بغیر ناول آگے بڑھ نہیں سکتا۔ کہانی سننے کے لیے ہی ناول پڑھے جاتے ہیں۔ ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ بیان کرنا اصل میں کہانی کہنا ہے۔ کہانی میں دلچسپی اور تحیر اس کی بنیادی خصوصیت ہے۔ کہانی ہمارے جذبے تجسس کو بیدار کرتی ہے اور بعمل رکھتی ہے۔ کہانی میں واقعات زمانی ترتیب کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یوں تو جیسے میں نے بھی کہا کہ ہر افسانوی ادب میں کہانی ہوتی ہے، لیکن ناول میں جو کہانی ہوتی ہے، داستان کی کہانیاں الگ ہوتے ہیں جس کا حقیقی زندگی سے بہت کم تعلق ہوتا ہے، لیکن جب ہم ناول کی بات کرتے ہیں تو ناول کی کہانیوں میں
حقیقی زندگی کی کہانی پیش کی جاتی ہے۔ ناول کی کہانی ہم کو ایک مانوس اور جانی پہچانی دنیا میں پہنچاتی ہے۔ ناول میں جتنا چاہے کہانی کو طول دیا جا سکتا ہے۔ ایک ناول نگار دوسرے ناول نگار سے الگ اور مختلف اسی بنا پر ہوتا ہے کہ ہر ایک ناول نگار کا کہانی کہنے کا طریقہ الگ اور مختلف ہوتا ہے۔ اردو میں کہانیاں ادب کی ابتدا سے کہی جا رہی ہیں، لیکن نئے انداز کی کہانیاں جو حقیقی زندگی کا عکس ہو انگریزی ادب سے متاثر ہو کر کہی جا رہی ہیں۔ ہمارے پہلے ناول نگار، یاد رکھیے گا، ہمارے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ انہوں نے بھی انگریزی میں جو نئے انداز کے قصے لکھے گئے ہیں انہی سے متاثر ہو کر اپنے ناولوں میں نئے انداز کے قصے یا کہانیاں بیان کی ہیں جو حقیقی زندگی سے مشابہ ہے۔ تو یہ تھا کہانی، اور کہانی کیا ہے ناول میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتی ہے۔ اب دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے پلاٹ کا۔ پلاٹ اور کہانی میں ذرا سا فرق ہے، لیکن یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کہانی میں واقعات کی ترتیب اور ایک واقعہ کا دوسرے واقعے سے ربط پلاٹ کہلاتا ہے۔ ناول میں بہت سارے کہانیاں واقعات ہوتے ہیں نا، واقعات میں ایک قسم کا ربط ہونا ضروری ہے۔ بے ربط واقعات ہو تو ناول کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور یہی ربط کیا کہلاتا ہے؟ پلاٹ کہلاتا ہے۔ کہانی میں واقعے کے بعد دوسرا واقعہ پیش آتا ہے۔ کہانی کی مثال یہ ہے کہ ایک راجا تھا، مثال کے طور پر میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ایک راجا تھا، ایک رانی تھی۔ پہلے راجا کا انتقال ہوا، پھر رانی کا انتقال ہوا۔ اس کہانی میں پلاٹ نہیں ہے۔ اب پلاٹ اس وقت ہوگا جب اس کو اس طرح بیان کیا جائے۔ ایک راجا تھا، ایک رانی تھی، پہلے راجا کا انتقال ہوا، اور راجا کے انتقال کے صدمے سے رانی کا انتقال ہوا۔ تو اب دیکھیے، صدمے سے ہوا، صدمے کو، رانی کے انتقال کو راجا کے انتقال سے جوڑنا، یہ پلاٹ کہلاتا ہے۔ ابھی اس پلاٹ کو ہم پر اسرار بھی بنا سکتے ہیں۔ کس طرح؟ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ راجا کا انتقال ہوا، پھر رانی کا انتقال ہوا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ رانی کا انتقال کیوں ہوا۔ لیکن لوگوں نے جب جستجو کی تو یہ راز کھلا کہ رانی اپنے راجا کے انتقال کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکی، اور اسی غم میں اس کا انتقال ہوا۔ اس طرح پراسراریت شامل کر کے پلاٹ کو پیچیدہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو پلاٹ کے واقعات کو مختلف انداز سے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ ناول میں پلاٹ کی ترتیب اور تنظیم کی بڑی اہمیت ہے۔ کہانی اور زندگی کی پیشکش کے لحاظ سے پلاٹ مختلف طور پر مرتب اور منظم کیا جاتا ہے۔ یہ تو پلاٹ کی دو قسمیں، ایک سادہ اور ایک پیچیدہ۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، راجا تھا، رانی تھی، راجا مر گیا اور پھر رانی کا بھی انتقال ہوا، سادہ سا پلاٹ ہے۔ پھر پراسراریت شامل کی گئی، کیوں ہوا، کیسا ہوا، صدمہ برداشت نہیں کری، یوں تھا ایسا، تو پھر یہ پلاٹ پیچیدہ ہوا۔ پلاٹ جتنا گتا ہوا اور مربوط ہوگا، اسی قدر وہ کہانی ہمیں بہتر نظر آئے گی۔ انگریزی اور مغربی ناول سے جب واقفیت بڑھی تو ہمارے ناول نگاروں نے بھی بہت اچھے پلاٹ کے ناول لکھے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو ناول کے بابادم ہیں۔ ان کے ابتدائی دو ناول جو ہیں، میرات العروس اور نبات النعاش، کیا نام ہے؟ میرات العروس اور نبات النعاش میں اچھا پلاٹ نہیں ملتا، کیونکہ ابتدا تھی نا وہ ناول کی ابھی، تو ابتدا میں کوئی چیز مکمل نہیں مل سکتی۔ لیکن ان کے بعد کے ناولوں میں پلاٹ زیادہ بہتر ہے۔ رتن ناتھ سرشار کے فسانے آزاد میں بہت ہی ڈھیلا ڈھالا پلاٹ ہے، لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے 19ویں صدی کی لکھنوی زندگی کو بہت وسیع انداز میں پیش کیا ہے۔ تو پلاٹ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پلاٹ کہانی کو ترتیب سے واقعات کو ایک دوسرے سے ربط کے ساتھ بیان کرنے کا نام ہے۔ پلاٹ سادہ بھی ہوتا ہے اور پیچیدہ بھی ہوتا ہے۔ پلاٹ جتنا گتا ہوا اور مربوط ہوگا، اسی قدر وہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ پلاٹ اور یہ جو طرز ہے ہم نے انگریزی اور مغربی ناولوں سے لیا ہے۔ جب اس سے واقفیت بڑھی تو ہمارے ناول نگاروں نے اچھے اچھے پلاٹ کے حامل جو ہے ناول لکھے ہیں۔ خود نذیر احمد کی جو ابتدائی ناول جو میرات العروس نبات النعاش ہے، اس میں بہتر پلاٹ نہیں ملتا۔ رتن ناتھ
سرشار کا بھی جو ہے ناول ہے اس میں فسانہ آزاد، اس میں بھی بہت ڈھیلا ڈھالا پلاٹ ہے. تو پلاٹ بہتر ہونا ہی ایک اچھے ناول کے لیے ضروری ہوتا ہے. بعض وقت زندگی کو بہرکیف پلاٹ اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک اچھے ناول کے لیے. اس کے بعد تیسرا جو جز ہے وہ ہے کردار. کہانی اور پلاٹ کے بعد ناول کے اجزائے ترکیبی میں سب سے اہم جز جو ہے وہ کردار کا ہے. کردار کے بغیر کہانی آگے نہیں بڑھ سکتی. اگر ہم یوں کہا جائے کہ کردار کہانی کی یا ناول کی جان ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. ناولوں میں عام طور پر انسانی کردار شامل ہوتے ہیں. انسانی زندگی کے اہم ترین حقائق 5 ہیں: پیدائش، غذا، نیند، محبت اور موت. پہلی یعنی پیدائش اور دوسری موت، یہ دونوں حقیقت ہمارے لیے ہمیشہ راز سربستہ رہے. یہ دونوں حقیقتیں ہمارے تجربے میں تو آتی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے تجربے سے باہر رہتی ہیں. ان دونوں حقائق کے بارے میں ہم نہ تو کچھ جانتے ہیں اور نہ ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں. غذا اور نیند بھی ہماری زندگی کی 2 اہم حقیقتیں ہیں. روزانہ ہم 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سونے میں گزار دیتے ہیں اور 2-3 گھنٹے کم از کم کھانے میں. مجموعی طور پر 10 گھنٹے نیند اور غذا کی نظر ہو جاتا ہے. صرف 14 گھنٹے روزانہ ہم کو ملتے ہیں جس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. محبت کو اپنے وسیع ترین معنوں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ماں، باپ، بھائی، بہن، بیوی، وطن، دوست، احباب سبھی شامل ہیں. ناول میں زندگی کے ان حقائق کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے اس پر غور کریں تو ہم بعض دلچسپ نتائج نکالتے ہیں. حقیقی انسانوں اور افسانوی انسانوں میں انہی 5 حقائق کے لحاظ سے فرق اور امتیاز پیدا ہوتا ہے. حقیقی انسان کے لیے نیند، کھانا پینا، سونا، نہانا دھونا لازمی ہے، لیکن افسانوی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہانی میں تو یہ تمام باتیں، یہ تمام حاجتیں اس میں نہیں ہوتی ہیں. افسانوی کردار کی زندگی میں بہت زیادہ جو ہے یہ باتیں نہیں ہوتی. ناول میں ان حقائق کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے اسی سے ناول کی کامیابی اور اہمیت متعین کی جاتی ہے. ناول کے کرداروں کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہم کو ان میں 2 قسم نظر آتی ہیں. ایک خاص طرح کے کردار جن کے اوصاف اور صفتیں نہیں بدلتی. ہیرو ہے تو ابتدا سے آخر تک ہیرو ہی رہتا ہے. ان کو فوسٹن نے ایک رخے کردار کہا ہے. یعنی ناول میں کردار ایک رخے ہوتے ہیں، یعنی وہ جیسے ہیں ویسے ہیں. ولن ہے، ڈاکو ہے، منفی کردار والا انسان ہے تو آخر تک منفی کردار کا ہی رہے گا. اگر نیک ہے تو آخر تک نیک ہی رہیں گے. تو یہ ایک رخے کردار کہلاتے ہیں. ایک رخے کرداروں کے بعض اوصاف ہمیشہ قائم رہتے ہیں. ان میں حالات، زمان اور مکان کی تبدیلیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ کردار عام طور پر مزاحیہ ہوا کرتے ہیں، جیسے نذیر احمد کی توبۃ النصوح کا ظاہردار بیگ. اس کردار کی ظاہرداری ہر جگہ قائم رہتی ہے. فسانہ آزاد کا خوجی بھی ایک رخا کردار ہے. وہ ہندوستان میں رہے یا بلخان میں، ہر جگہ اس کی شیخی، اس کی دھمکیاں برقرار رہتی ہیں. اور کچھ ایسے بھی کردار ہوتے ہیں جن کی زندگی جو ہے بدلتے رہتی ہے، ان کی صفتیں بدلتی رہتی ہیں. اب اس کے بعد کا اہم جز ہے وہ مکالمے ہے. ناول میں مکالمے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ڈرامائی کیفیت مکالموں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. جتنے بہتر مکالمے ہوں گے اتنا ہی بہتر جو ہے کہانی تصور کی جائے گی. لوگوں میں دلچسپی پیدا ہوگی. ڈرامے میں مکالموں کے ذریعے کہانی بیان ہوتی ہے، پلاٹ سامنے آتا ہے، کردار پر روشنی ڈالی جاتی ہے. اسی وجہ سے فارسی میں کہا جاتا ہے تا مرد سخن نہ گفت باشد، عیب وہ ہنرش نہفتہ باشد. مطلب یہ کہ جب تک آدمی گفتگو نہیں کرتا اس وقت تک اس کے عیب وہ ہنر پوشیدہ رہتے ہیں.
بالکل اسی کے مطابق ڈرامے کے کرداروں کے عیب، وہ ہنر، ان کی اچھائیاں اور برائیاں ان کے اس ڈائلیگ کے سبب ہی سامنے آتی ہیں۔ اصل میں ڈرامے کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ ناول کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ناول کو پاکٹ تھیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ ناول میں ڈرامے کے سارے اجزاء موجود ہیں، فرق یہ کہ ڈرامے کو ایکشن یا عمل کے ذریعے کر کے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے، ناول میں بیانیہ سے کام لیا جاتا ہے۔ ڈرامے میں مکالمے کی اسی اہمیت کو دیکھ کر اودھ پنت کے زمانے کے ایک ڈرامہ نگار سید محمد آزاد نے اپنے ڈرامے نوابی دربار کے دیباچے میں ڈرامے کے لیے فسانہ مکالمہ کی اصطلاح وضع کی تھی۔ مکالمے کردار کو نمایاں کرنے میں مدد دیتے ہیں، بےحد نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ جو اچھے مکالمے ادا کر رہا ہے تو وہ اچھا کردار ہے، جو برے کردار مکالمے ادا کرتا ہے تو وہ برا کردار ہے۔ ناول میں مکالموں کی وجہ سے ڈرامیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے ناولوں میں کرداروں کی سماجی حیثیت، طبقہ، تہذیبی پس منظر و جذباتی کیفیت نما ہوتی ہے۔ مکالموں میں ناول نگار کو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہر کردار اپنے طبقے اور حیثیت کے مطابق بات کرے، ہے نا۔ ایک عالم اور ایک عامی کی گفتگو میں فرق ہوتا ہے۔ ناول نگار اس طرح کا ناول لکھ رہا ہے کہ عام آدمی عالموں کی طرح گفتگو کر رہا ہے اور عالم جو ہے جاہلوں کی طرح، تو پھر ناول کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے کرداروں کو ابھارنے میں مکالمے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کا جز ہے سماع و مکاں، لیکن اس کو انشاءاللہ تعالی سماع و مکاں، اسلوب اور نقطۂ نظر، یہ ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔